آپ اس طرح تماشا بنائیں کیونکہ آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے اور آپ کے پاس مائک ہے، اس لیے آپ کسی بھی آدمی کا فرض کریں مجھ سے غلطی ہوگی، ہے نا، مان لیا جائے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، چلو جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ تماشا بنائیں گے، حالانکہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرا کام، آپ کا کام ہے سوال پوچھنا، میرا کام ہے جواب دینا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گلے پر ہاتھ ڈال دیں، ہے نا، تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کی تذلیل کروں۔ تو یہ انٹرویوز وغیرہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب سوال پوچھنے والا سوال پوچھے اور جواب لے، اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے، اس کو ایڈٹ کریں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا مت دکھائیں، جو شوٹ کرتا ہے وہ دکھا دیں۔ لیکن یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ سیاستدان کو منہ میں یہیں سے ڈالتے ہیں سارا کچھ اور وہ جواب لینا چاہتے ہیں جو آپ اپنے آڈینس کو یا جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں ان کو، تو اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ تو نہیں چلتی ہیں۔ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، اللہ رحم کرے، نہ میں کسی کے کندھے پہ چڑھتا ہوں نہ میں کسی کو کندھے پہ چڑھنے دیتا ہوں۔ آپ نے سوال پوچھے، آپ کوئی سخت سے سخت سوال پوچھیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا، صرف آپ جواب لے لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، لوگ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ ایک جرنلسٹ جن کے ساتھ آپ کی بحث ہوئی تھی یا جن کو آپ آرگیو کرنے کے لیے منع کر رہے تھے، ان کا کل بھی شام کو ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگ صاحب معافی مانگ لیں اس پہ۔ چلیں جی ٹھیک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ چلیں جی، خدا بننے کی کوشش کسی کو نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، تو معافیاں تو انسان پروردگار سے مانگتا ہے۔ ایم ایل اے بارہ مولہ جاوید حسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے، نیشنل کانفرنس کے نیتا ہیں۔ بیگ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج جو صدر میں بات کی گئی، خاص کر ہیلتھ کو لے کر کے یا ایجوکیشن ریلیٹڈ جو بات ہوئی ہے، آپ کے بارہ مولہ میں کیا کچھ ایسے مدعے ہیں جو آپ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بارہ مولہ کانسٹیچوئنسی کی جہاں تک تعلق ہے، وہاں ایک میڈیکل کالج ہے، میڈیکل کالج تو بن گیا اور اس میڈیکل کالج کی وجہ سے پورے نارتھ کے جتنے پیشنٹ ہیں وہ سارے ریفر ہو کے بارہ مولہ آتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے، نہ ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے کہ ہم سب کو وہاں یہ ان سب کا علاج ہو سکے۔ تو میری جو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ مرکز کے ساتھ معاملات اٹھائیں، جنہوں نے یہ میڈیکل کالجز کریٹ کیے ہیں، کہ آپ نے یہ میڈیکل کالج کریٹ کر دیے، اب جو انفلو ہو رہا ہے پیشنٹس کا، جو یہ پیشنٹ آ رہے ہیں، اب ان کے لیے یہ باعث راحت بننا چاہیے، ان کے لیے یہ مشکلات کا باعث نہ بنے۔ ایک آدمی جب میڈیکل کالج نام سن کے آتا ہے اپنے پیشنٹ کو لے کے، پھر جب اس کو وہاں بیڈ نہیں ہے، جب دوائی نہیں ہے، جب ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا، جب اس کا وقت پہ ایکس رے نہیں ہو سکتا، جب اس کا آپ ایم آر آئی نہیں کر سکتے، جب آپ اس کا سکین نہیں کر سکتے وقت پہ، تو پھر یہ انسٹیٹیوشن بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ پورا تیار ہوگا تب تک وہ پیشنٹ تو مر گئے ہوں گے، اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وار فوٹنگ پہ کیا جاتا ہے۔ تو جو ہیلتھ سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے مرکزی سرکار کو اور ہماری سرکار کو مل کے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا۔ وہ بجٹری سپورٹ پرووائڈ کریں، یہ باقی انشور کریں، فاسٹ ٹریک امپلائمنٹ کر کے، انفراسٹرکچر بلڈ کر کے، تاکہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملے، اور جو بیمار ہوتا ہے اگر اس کو راحت نہیں مل سکتی، اگر اس کی تندرستی کے لیے جس طرح کا رویہ ہونا چاہیے ہاسپٹلز کے اندر، اگر وہ اس کو نہیں دے سکتے آپ، تو پھر یہ انتہائی ایک یہ قابل شرمندگی سی بات ہو جاتی ہے ہم ایم ایل ایز کے لیے۔ بیگ صاحب آپ کیونکہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ تنظیموں کو وہاں پہ بین کر دیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو پبلک ویلفیئر میں کام ہو رہے ہیں یا اس طرح کی تنظیموں کو بین کرنا کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے پرسوں یہ کہا، آج بھی یہ کہتا کہ جہاں ملک کی پارلیمنٹ کے پاس اور ہوم منسٹر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ان کے پاس ان پٹس آتے ہیں ان کو لے کے کوئی فیصلہ کریں، وہاں ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو مین سٹریم کریں۔ اور جو میری معلومات ہیں، اس وقت جموں کشمیر میں یہ ساری آرگنائزیشن نیشنل انٹرسٹ میں ملک کے آئین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اب سپریٹزم کے ساتھ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی اب پاکستان کے آئیڈیا کے ساتھ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی اب ٹو نیشنز تھیوری کو لے کے آگے چلنے کی بات نہیں کرتا۔ یہ سارے کے سارے اب اپنے ملک کے آئین کے اندر اسی جھنڈے کے سائے میں آگے چلنا چاہتے ہیں، پرامن طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم حکومت سے، مرکز کی حکومت سے یہ درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی ان لوگوں کو موقع دے دیں
اور ان کو مین سٹریم ہونے دیں. اور یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے اس کانسٹیچوئنسی کو دور رکھنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ان کو آپ اپنائیں گے تو یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنانے سے ملک کا کوئی نقصان ہوگا. بیگ صاحب آپ کے کچھ انٹرویوز بڑے وائرل بھی ہو رہے ہیں اور کافی غصے میں آپ اس میں دکھ رہے ہیں, حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ 4-5 انٹرویوز کیے, ابھی تک کچھ ویسا ہوا نہیں. یہ انسان کے مقدر میں ہوتا ہے جی. کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ معاف کرے, سزا انسان کو مل جاتی ہے. اب جب میں آپ سے مجھے آپ کی انٹینشنز کا کوئی پتہ نہیں, بھروسہ کر کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, تو یہ مائک ہے, وہ کیمرہ ہے, اس کو جس طرح چاہیں آپ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں, میرا کون سنے گا. یوں بھی ہمارے ملک میں اور ہمارے اس خطے میں سب سے زیادہ جس انسٹیٹیوشن کو گالی ملتی ہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. تو لوگوں کو ان سے نفرت بھی ہوتی ہے, گالیاں بھی نکالتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا. تو نکالنے دیں, اب کیا فرق پڑتا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں. نہیں, وہ جو کل آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اپنا میڈیا کے دوارا کہ مطلب کچھ وہاں پہ مینیپولیٹ کی گئی چیزیں, کچھ وہاں پہ کوئی سکھا رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ فرض کریں مجھ سے غلطی بھی ہو جائے, فرض کریں, تو پھر آپ اس طرح تماشا بنائیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے اور آپ کے پاس مائک ہے, اس لیے آپ کسی بھی آدمی کا فرض کریں مجھ سے غلطی ہوگی, ہے نا, مان لیا جائے کہ میں انسان ہوں, بشر ہوں, چلو جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, تو آپ تماشا بنائیں گے. حالانکہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہے. میرا کام, آپ کا کام ہے سوال پوچھنا, میرا کام ہے جواب دینا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گلے پر ہاتھ ڈال دیں, ہے نا. تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کی تذلیل کروں. تو یہ انٹرویوز وغیرہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب سوال پوچھنے والا سوال پوچھے اور جواب لے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے, اس کو ایڈٹ کریں, اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا مت دکھائیں, جو شوٹ کرتا ہے وہ دکھا دیں. لیکن یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ سیاستدان کو منہ میں یہیں سے ڈالتے ہیں سارا کچھ, اور وہ جواب لینا چاہتے ہیں جو آپ اپنے آڈینس کو یا جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں ان کو. تو اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ تو نہیں چلتی ہیں. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. اللہ رحم کرے, نہ میں کسی کے کندھے پہ چڑھتا ہوں, نہ میں کسی کو کندھے پہ چڑھنے دیتا ہوں. آپ نے سوال پوچھے, آپ کوئی سخت سے سخت سوال پوچھے, میں آپ کو جواب دے دوں گا, صرف آپ جواب لے لیں. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں, لوگ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. ایک جرنلسٹ جن کے ساتھ آپ کی بحث ہوئی تھی یا جن کو آپ آرگیو کرنے کے لیے منع کر رہے تھے, ان کا کل بھی شام کو ایک اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگ صاحب معافی مانگ لیں اس پہ. چلیں جی ٹھیک ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. چلیں جی, خدا بننے کی کوشش کسی کو نہیں کرنی چاہیے, ہے نا. تو معافیا تو انسان پروردگار سے مانگتا ہے. چلیں, شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. تو جاوید حسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, MLA بارہمولہ, نیشنل کانفرنس سینئر نیتا. آپ کی سب پہ کیا رائے ہے, ابھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجھا کیجیے گا. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سحر انڈیا. BN ہائی سیکنڈری اسکول جو کہ سجوا روڈ جموں میں استھت ہے, اب اس میں 2025 اور 26 کی بیچز کی ایڈمیشن شروع ہو چکی ہے. اگر فیسلٹی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو میڈیکل, نان میڈیکل, آرٹ اسٹریم, ہاسٹل فار بوائز اینڈ گرلز, ڈیڈیکیٹڈ فیکلٹی, نامنل فی اسٹرکچر, فی کنسیشن فار سبلنگس اینڈ سنگل گرل چائلڈ. اور اگر انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں تو اسمارٹ کلاس رومس, کمپیوٹر لیبس, 24/7 CCTV سرویلنس, اسپیشیس پلے گراؤنڈ اور ہال, لائبریری فیسلٹی, اچھا انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ فیسلٹی کے ساتھ ساتھ ہندی, اردو, دینیا ٹیچنگ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے. تو اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی ایڈمیشن یہاں پہ کرانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر سمپرک کیجیے. Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. میں یہاں پر primary سے education جو ہے وہ لیتا آ رہا ہوں. Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. اور نیو کمنگ سیشن میں ہم نے ہاسٹل فیسلٹیز بھی اب بچوں کے لیے 6 سے لے کے 12 تک ہم گرلز اینڈ بوائز کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز جو ہے وہ بھی ہم اویلیبل کر رہے ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اسکول میں ضرور وزٹ کریں. نیو کمنگ جو ہمارا ایڈمیشن کا جو سیشن آئے گا آپ ضرور آئیں. ہر بچے کا رائٹ ہے ایجوکیشن لینا اور وہ ایجوکیشن کا رائٹ BN ہائر سیکنڈری اسکول آپ کو پرووائڈ کرے گا. At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.